اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الاحزاب ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور کافی طویل آیت ہے، آپ نے جیسا کہ سنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت میں استعمال ہونے والے اسماء ہم چاروں اعتبارات سے پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور سبق ہمارا چل رہا ہے اعراب کا۔ جیسا کہ میں آپ کو اعراب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ سے اعراب کے بارے میں پوچھے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے اور فوراً ایسے کر لینا ہے۔ یہ جو ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں انگوٹھے سمیت، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اعراب کا کنسیپٹ جو ہے وہ پکا کریں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں میں پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ انگوٹھا جو ہے یہ واحد اسم کو شو کرے گا، شہادت کی انگلی مثنیٰ اسم کو شو کرے گی، اس کے بعد اگلی انگلی جو ہے وہ جمع سالم مذکر اسم کو شو کرے گی، اس کے بعد اگلی جمع سالم مؤنث اسم کو شو کرے گی، اور پھر جو سب سے چھوٹی اور آخری انگلی ہے یہ جمع مکسر کو شو کرے گی۔ اور جہاں پر میں نے مذکر اور مؤنث نہیں بولا وہاں پر دونوں ہی مراد ہیں، یعنی میں نے واحد مثنیٰ اور جمع مکسر کے ساتھ مذکر مؤنث نہیں بولا تو اس کا مطلب وہاں پر دونوں ہی ہوں گے، یعنی واحد مذکر مؤنث، مثنیٰ مذکر مؤنث، جمع مکسر مذکر مؤنث۔ تو اعراب کے لیے آپ نے یہ ہاتھ کھولنا ہے اور پھر انگوٹھے کا اور چھوٹی انگلی کا جو ہے وہ ملاپ کر دینا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب ایک ہی طریقے سے آتا ہے، یعنی ایک ہی طریقہ وہ کیا ہے کہ واحد اور جمع مکسر اسم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، حالت رفع میں اس کے آخر میں 2 پیش آتی ہیں، حالت نصب میں اس کے آخر میں 2 زبر آتی ہیں، اور حالت جر میں اس کے آخر میں 2 زیر آتی ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب بھی آپ کے سامنے کوئی اسم ڈبل حرکت کے ساتھ ہوگا تو وہ اسم یا تو واحد مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے، یا پھر جمع مکسر مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے۔ یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ڈبل حرکت نظر آ رہی ہے لیکن وہ ڈبل حرکت جو ہے وہ آت کی آواز پر ہے تو پھر آپ نے اس اسم کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ جمع سالم مؤنث اسم ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھے گا۔ تو کل الحمدللہ ہم نے اپنے لیکچر میں تفصیل سے اعراب کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ واحد اور جمع مکسر اسماء چاہے وہ مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، ان کا اعراب آپ حالت رفع میں آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ، حالت نصب میں آخری حرف پر 2 زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں آخری حرف پر 2 زیر کے ساتھ شو کریں گے۔ مثنیٰ اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، حالت رفع میں آپ کو آنی کی آواز سنائی دے گی، اور حالت نصب اور جر میں آپ کو عینی کی آواز سنائی دے گی۔ جمع سالم مذکر اسم، اب یہاں پر میں نے مذکر بولا ہے ساتھ، ذہن میں رکھیے گا، تو جمع سالم مذکر اسم اس کی حالت رفع اونا کی آواز کے ساتھ آتی ہے، جبکہ حالت نصب اور حالت جر اینا کی آواز کے ساتھ آتی ہے۔ اور جمع سالم مؤنث اسم، اب یہاں پر میں نے جمع سالم کے ساتھ مؤنث اسم بولا ہے تو خاص طور پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اس کی حالت رفع آت کی آواز پر 2 پیش کے ساتھ آتی ہے، یعنی آتن، اور حالت نصب اور حالت جر میں آت کی آواز 2 زیر کے ساتھ یعنی آتن۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اعراب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم مزید کچھ اس طرح کی پریکٹس کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اعراب پکا ہو جائے گا۔ ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ اعراب صرف اور صرف عربی زبان کا خاص ہے، نہ تو اردو میں اعراب ہوتا ہے نہ ہی انگریزی میں اعراب ہوتا ہے۔ ہاں، اردو میں ہم جسے اعراب کہتے ہیں
وہ اعراب نہیں ہوتا، وہ حرکات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اعراب سنتے ہی آپ کو اسم کی 3 حالتوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اسم جو ہے اعراب کے اعتبار سے 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ پہلی حالت، پہلی فارم اس کی حالت رفع ہوتی ہے، دوسری فارم، دوسری حالت اس کی حالت نصب ہوتی ہے، تیسری فارم، تیسری حالت اس کی حالت جر ہوتی ہے۔ اور اسم جب حالت رفع میں ہوتا ہے تو مرفوع کہلاتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے تو منصوب کہلاتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے تو مجرور کہلاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے آج بورڈ پر ایک ٹیبل ڈرا کیا ہے اور میں انشاءاللہ تعالی اس ٹیبل کے ذریعے سے آپ کو سارا کا سارا اعراب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کور کرواؤں گا، ٹھیک۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا کالم جو ہے آپ کو عدد کا مل رہا ہے، عدد میں واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع سالم ہے اور جمع مکسر ہے۔ اس کے بعد جنس کا کالم مل رہا ہے جس میں صرف مذکر اسم کو ہم پہلے شو کریں گے، اس کے بعد واحد مذکر اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ہوگی، پھر مثنیٰ مذکر اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ہوگی، پھر جمع سالم مذکر اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ہوگی، اور جمع مکسر مذکر اسم کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر ہوگی۔ یہ کرنے کے بعد ہم آئیں گے مؤنث کی طرف، یعنی واحد مؤنث کی پھر حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کو دیکھیں گے، مثنیٰ مؤنث اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کو دیکھیں گے، جمع سالم مؤنث اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کو دیکھیں گے، اور جمع مکسر مؤنث اسم کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کو دیکھیں گے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورۃ الاحزاب کی کہ ان المسلمین والمسلمات، وہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں اور میں اسم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں واحد مذکر میں مسلم۔ مسلم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بغیر کسی اعراب کے ہے۔ مسلم اسم کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے، مسلم اسم کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ واحد ہے، مسلم اسم کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اعراب ابھی آپ کو نہیں پتہ چل رہا۔ حالت رفع میں واحد مذکر اسم جب استعمال ہوتا ہے تو آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مسلم اسم کی حالت رفع بن جاتی ہے مسلمن، مسلمن۔ اب مسلم لفظ ظاہر بات ہے سیکنڈ فارم میں بھی استعمال ہوگا، تو سیکنڈ فارم میں مسلم لفظ، مسلم اسم جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ آخری حرف پر 2 زبر کے ساتھ بولا جائے گا، لیکن لکھتے وقت 2 زبر کے بعد ایک الف ایڈ کیا جائے گا اور لفظ بن جائے گا مسلمن۔ اس کے بعد مسلم اسم کی جو تیسری فارم ہے حالت جر، وہ بنے گی آخری حرف پر 2 زیر کے ساتھ، تو بن جائے گی جی مسلمن۔ تو مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ اب مسلم اسم کا مثنیٰ جو ہے وہ بنتا ہے جی مسلمانی۔ تو ہم نے مسلم اسم کا مثنیٰ بنایا تھا آنی کی آواز کے ساتھ، فارمولہ کیا تھا ذرا اس کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیں۔ آخری حرف پہ ہم نے زبر لگائی تھی اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تھا، اور آنی کی آواز کو ہم نے حالت رفع کے لیے جو ہے وہ یہاں پر فائنل کر دیا۔ تو مسلمانی مثنیٰ مذکر اسم کی حالت رفع ہے، اور حالت نصب اور حالت جر سیم ہوگی۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر ہی لکھ دیتا ہوں۔ تو مسلمانی مرفوع ہے اور مسلمانی سے مسلمینی جو ہے وہ منصوب بھی ہوگی اور مجرور بھی ہوگی، ٹھیک۔ لیکن آپ نے بولتے ہوئے منصوب الگ سے لفظ بولنا ہے اور مجرور الگ سے لفظ بولنا ہے، میں صرف اپنی بچت کر رہا ہوں لکھنے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد مسلم کی جمع جو بنتی ہے وہ سالم بنتی ہے، کیونکہ مسلم جو ہے ایک صفت والا اسم ہے، لہٰذا مسلم کی جمع سالم بنے گی مسلمونہ۔ اور مسلمونہ ہم نے کیسے بنایا تھا آپ کو یاد ہے، آخری حرف ہم نے لگائی تھی پیش اور پھر واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا تھا، جس سے اونا کی آواز کو ہم نے محفوظ کر لیا تھا۔ اور مسلمونہ کے ساتھ ہم نے جو دوسری
جمع بنائی تھی وہ مسلمینہ تھی، لہٰذا مسلمینہ جو ہے یہ منصوب اور مجرور دونوں میں ہی استعمال ہوگی، تو میں دونوں خانوں میں ایک ہی لفظ لکھ دیتا ہوں اپنی سہولت کے لیے۔ آخری حرف زیر یا اور نون زبر نا۔ مسلم کی جمع مکسر نہیں بنتی، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں عرب جو ہے وہ بعض اوقات کسی صفت کی جمع مکسر بھی بنا دیتا ہے، جیسے کافر کی وہ جمع مکسر بناتا ہے کفار، آپ نے سنا ہوا ہے نا، اور اکثر آپ کفار ہی استعمال کرتے ہیں، کفار مکہ۔ تو کافر کی جمع سالم بھی آتی ہے، کافر کی جمع مکسر بھی آتی ہے، لیکن مسلم کی صرف جمع سالم ہی آپ یہاں پر دیکھیں گے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں جی مؤنث کی طرف، جمع مکسر کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلم، اس کی مؤنث کیا ہے؟ مسلمہ، گولتا سے بنے گا، ٹھیک ہے، تو وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور پھر اس کو حالت رفع میں آپ کے لیے شو کرتا ہوں۔ حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ، گولتا بھی لگ گئی اور دو پیش بھی لگ گئی، مسلمہ تن بن گیا، اور حالت نصب میں یہ بن جائے گا مسلمہ تن۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ گولتا جب آ جاتی ہے تو اس پہ صرف دو زبر ہی آتے ہیں، الف ساتھ نہیں لکھا جاتا، اور مسلمہ تن جو ہے اس کی حالت جر بن جائے گی۔ تو مسلمہ تن، مسلمہ تن، مسلمہ تن۔ اب مسلمہ کا مثنیٰ کیا آئے گا؟ مسلمتانی، لہٰذا یہاں پر میں وہ لکھ دیتا ہوں حالت رفع میں، اور منصوب اور مجرور دونوں جگہ پر ایک استعمال ہوگا، تو میں دونوں خانوں میں اپنا وقت بچانے کے لیے ایک ہی لفظ لکھ رہا ہوں، مسلمہ تینی۔ اس کے بعد مسلمہ کی جمع بہت آسان ہے، مسلمات، گولتا ہٹائی ہے اور الف اور لمبی تا لگا دینی ہے، اور آت پر دو پیش بھی ساتھ لگا دینے ہیں، مسلماتن، اور منصوب اور مجرور فارم سیم ہوگی، یعنی حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی استعمال ہوگا، اور وہ ہوگا مسلماتن۔ لیں جی، اگر تو آپ اس ایک چارٹ کو اچھی طرح سے پکا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اعراب کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ ایک اسم جیسے مسلم ہم نے شروع میں رکھا، مسلم واحد اسم ہے، واحد مذکر اسم کی تینوں فارمز ہم نے بولنی ہے، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ پھر اس کے بعد اس کا مثنیٰ بولنا ہے، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی۔ پھر اس کی جمع بولنی ہے، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ۔ اس کے بعد پھر اس کی مؤنث کی طرف آ جانا ہے، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن۔ پھر مسلمہ کا مثنیٰ بولنا ہے، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی۔ پھر اس کی جمع بولنی ہے، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ اس طریقے سے آپ اگر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زبان پہ یہ لفظ چڑھنے شروع ہو جائیں گے، یہ ساؤنڈز انشاءاللہ تعالی آپ کی زبان پہ چڑھنی شروع ہو جائیں گی۔ میں لفظ ایک اور آپ کے سامنے بولتا ہوں اور اس کا پورا چارٹ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مؤمن، جی دیکھیں میں آپ کے سامنے بولتا ہوں، آپ نے اسی طرح پکچر ذہن میں بنانی ہے کہ آپ کے سامنے بلینک میں بالکل جو پہلا کالم ہے وہ عدد کا ہے، دوسرا کالم جو ہے وہ جنس کا ہے، اس کے بعد اگلا کالم حالت رفع کا، پھر اگلا حالت نصب کا، پھر اگلا حالت جر کا۔ تو ایک اسم آپ کے سامنے آیا ہے مومن، اب اس مومن اسم کو آپ نے واحد مذکر میں حالت رفع والے خانے پہ رکھ کر اس کی حالت رفع بول دینی ہے، مؤمنن، پھر مؤمنن، پھر مؤمنن، پھر مثنیٰ کی طرف آ جانا ہے، مؤمنانی، مؤمنینی، مؤمنینی۔ پھر جمع کی طرف آ جانا ہے، مؤمنون، مؤمنین، مؤمنین۔ پھر اس کے بعد اس کے مؤنث بولنے ہیں مومن کے، مؤمناتن، مؤمناتن، مؤمناتن۔ پھر مثنیٰ، مؤمناتانی، مؤمناتینی، مؤمناتینی۔ پھر جمع، مؤمناتن، مؤمناتن، مؤمناتن۔ ذرا اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد ایک اگلی چیز انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے اب ایک اور لفظ بول رہا ہوں، وہ ہے عابد۔ تو عابدن، 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 عابدانی، عابدینی، عابدینی، عابدون، عابدین، عابدین، عابدتن، 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 عابدتانی، عابدتینی، عابدتینی، عابداتن، عابداتن،
आबिदातिन। अगला लफ्ज़ है जी हामिद। जी हामिदुन, हामिदन, हामिदिन, हामिदानी, हामिदैनी, हामिदैनी, हामिदूना, हामिदीना, हामिदीना, हामिदतुन, हामिदतन, हामिदतिन, हामिदतानी, हामिदतैनी, हामिदतैनी, हामिदातुन, हामिदातिन, हामिदातिन। जी अब मैं आपको लफ्ज़ देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी पैटर्न पे बोलेंगे। तो पहला लफ्ज़ जी किसे दूँ मैं? जी फ़ारूक, आपके लिए पहला लफ्ज़ है हाफिज़। जी फ़ारूक, हाफिज़ से आपने ये पूरा जो है टेबल पढ़ना है, ठीक है? पहले आपने मुज़क्कर के तीनों को पढ़ना है, फिर मुअन्नस के तीनों को पढ़ना है। जी बिस्मिल्लाह करें जी। जी हाफिजुन, हाफिजन, हाफिजिन, हाफिजानी, हाफिजैनी, हाफिजैनी, हाफिजूना, हाफिजीना, हाफिजीना, हाफिजतुन, हाफिजतन, हाफिजतिन, हाफिजतानी, हाफिजतैनी, हाफिजतैनी, हाफिजातुन, हाफिजातिन, हाफिजातिन। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। जी जी हसन, अब आपके लिए लफ्ज़ है, आपके लफ्ज़ है ज़ाकिर। जी बिस्मिल्लाह करें जी। ज़ाकिरुन, ज़ाकिरन, ज़ाकिरिन, ज़ाकिरान, ज़ाकिरैन, ज़ाकिरैन, ज़ाकिरून, ज़ाकिरीन, ज़ाकिरीन, ज़ाकिरतुन, ज़ाकिरतन, ज़ाकिरतिन, ज़ाकिरतान, ज़ाकिरतैन, ज़ाकिरतैन, ज़ाकिरातुन, ज़ाकिरातिन, ज़ाकिरातिन। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप करेंगे जी, मैं अब आपको लफ्ज़ दे रहा हूँ। आपके लिए लफ्ज़ है कायम। कायम जी, कायम जी बिस्मिल्लाह जी। कायमुन, कायमन, कायमिन, कायमानी, कायमैनी, कायमैनी, कायमूना, कायमीना, कायमीना, कायमातुन, शाबाश। कायमातन, कायमातिन, कायमातानी, कायमातैनी, कायमातैनी, कायमातुन, कायमातिन, कायमातिन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है काफ़ी हैं, बाकी आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी मज़ीद एक दो बातें इसमें बतानी है, क्योंकि वो बड़ी अहम बातें हैं। फिर इंशाल्लाह ताला जब इस आयत को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला वो सारी चीज़ें जो हैं समझ में आने लग जाएंगी। तो एक आधा लफ्ज़ मैं और आपके सामने बोलता हूँ जी। जी मैं ख़ुद आपके सामने उसको ज़िक्र कर देता हूँ। वो लफ्ज़ है जी कायम, अभी हमने किया तो हम कर लेते हैं जी जालिस। जालिस एक सिफ़त है, लिहाजा वो इस पूरे चार्ट में जो है वो फिरेगा। जालिसुन, जालिसन, जालिसिन, जालिसानी, जालिसैनी, जालिसैनी, जालिसूना, जालिसीना, जालिसीना, जालिसतुन, जालिसतन, जालिसतिन, जालिसतानी, जालिसतैनी, जालिसतैनी, जालिसातुन, जालिसातिन, जालिसातिन। ओके जी। अच्छा, ये तो आपने देखा कि ये वो लफ्ज़ थे जो हमने सिफ़ात में पढ़े थे। अब फ़र्ज़ किया कोई लफ्ज़ जो है वो सिफत नहीं है, ठीक, जैसे फ़र्ज़ किया वलद का लफ्ज़ आ जाता है, तो अब आपने उसको कैसे लेके जाना है, ठीक है, उसको भी ज़रा समझ लें और फिर मैं ये कॉलम भी इंशाअल्लाह ताला पूरा करने की कोशिश करूँगा। वलद का लफ्ज़ आप यहाँ रखेंगे। अब पता है आपको वलद जो है वाहिद मुज़क्कर है, लिहाजा वो वलदुन ही होगा मरफू। वलदुन, वलदन, वलदिन, वलदानी, वलदैनी, वलदैनी। अब वलद चूंकि सिफत नहीं है, लिहाजा उसकी जमा सालिम नहीं बनेगी। ओके, उसकी जमा मुकस्सर बनेगी और जमा मुकस्सर बनेगी औलाद। अब जमा मुकस्सर हो या वाहिद हो, दोनों का राब एक ही तरीके से आता है, लिहाजा मैं कहूंगा औलादुन, औलादन, औलादिन। ओके जी। अब वलद की मोनस वलदानी बनाएंगे आप, वलद की मोनस होगी बिन्त, तो बिन्त, बिन्तुन, बिन्तन, बिनतिन, बिनतानी, बिनतैनी, बिनतैनी। अब उसकी जमा सालिम बनाता है रब, बनातुन, बनातिन, बनातिन। ओके जी। एक लफ्ज़ और आपके सामने रखता हूं, यहां पर मैं लफ्ज़ रखता हूं रजुल, ठीक, रजुल, रजुलुन, रजुलन, रजुलिन, मुसन्ना रजुलानी, रजुलैनी, रजुलैनी। अब रजुल जो कि सिफत नहीं है, लिहाजा उसकी जमा सालिम नहीं बनेगी बल्कि जमा मुकस्सर बनेगी और वो बनेगी रिजाल। तो वो बन जाएगी मरफू फॉर्म में रिजालुन, मंसूब फॉर्म में रिजालन, दो ज़बर लगाकर हम एक अलिफ भी लगाएंगे, और मजरूर फॉर्म में रिजालिन। उसके बाद रजुल की मोनस हो जाएगी इमराअह, इमराअतुन, इमराअतन,
امرأتن، امرأتانی، امرأتینی، امرأتینی۔ اب امرأہ کی جمع جو ہے عرب نساء استعمال کرتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، جمع سالم نہیں بناتا اس کی بلکہ جمع مکسر استعمال کرتا ہے، اور وہ ہے نساء۔ تو نساء کو ہم مرفوع کیسے پڑھیں گے جی؟ نساءن، منصوب نساءن، دو زبر لگاؤں گا میں، دو زبر کے بعد الف لگاؤں گا یا نہیں لگاؤں گا بتائیے؟ نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ اینڈ پہ الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں، اور مجرور فارم اس کی ہوگی نساءن۔ کلیئر ہوگی بات جی؟ تو یہ چارٹ آپ کو انشاءاللہ اتنا ہیلپ کرے گا کہ آپ کو اعراب پکا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے اسم دیکھنا ہے کہ صفت ہے تو صفت کی صورت میں واحد مثنیٰ جمع سالم والے کالمز فل ہوں گے، اگر صفت نہیں ہے تو اس میں جمع سالم والا جو ہے وہ نہیں ہی فل ہوگا بلکہ جمع مکسر والا فل ہوگا، اور اگر کوئی ایسا اسم آ جاتا ہے جو کہ صفت بھی نہیں ہے اور جاندار بھی نہیں ہے، جیسے فرض کیا میں آپ کو لفظ دیتا ہوں جی کتاب، کتاب آپ یہاں پر آپ فٹ کرتے ہیں تو کتاب واحد مذکر ہے تو آپ کہیں گے جی کتابن، 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 کتابانی، کتابینی، کتابینی۔ اب کتاب صفت تو ہے نہیں کہ اس کی جمع سالم بنے، اس کی جمع کیسے بنے گی؟ اور بنے گی کتبن، کتبن، کتبن۔ اچھا اب کتاب بے جان ہے، کتاب ریل مذکر نہیں ہے، لہٰذا جو ریل مذکر نہیں ہے اس کی مؤنث بھی نہیں بنے گی۔ کہیں آپ کتاب سے کتابہ بناتے پھریں کہ کتابتن، 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 ایسا کوئی چکر نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ذہن میں سب چیزیں رکھنی ہیں کہ جاندار کی بات ہو رہی ہے یا بے جان کی بات ہو رہی ہے، ایک چیز صفت کی بات ہو رہی ہے یا صفت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک لفظ اور آپ کو پریکٹس کرا دوں، قلم کا لفظ آپ کے سامنے آ گیا تو قلم کو آپ نے دیکھا کہ واحد مذکر ہے، لہٰذا اس کا اعراب آپ شو کر سکتے ہیں قلمن، قلمن، قلمن۔ مثنیٰ اس کا بنا سکتے ہیں قلمانی، قلمینی، قلمینی۔ اب اس کی جمع سالم نہیں بنے گی بلکہ جمع مکسر بنے گی، وہ ہوگی اقلام۔ اقلام کو اسی طرح ہم شو کریں گے جس طرح واحد کا اعراب ہم شو کرتے ہیں اقلامن، اقلامن، اقلامن۔ اب قلم مذکر تھا لیکن بے جان تھا، حقیقی مذکر نہیں تھا، لہذا اس کی مؤنث نہیں بنے گی۔ اوکے جی، اب مؤنث اسم کی طرف آئیں۔ ایک مؤنث اسم ہے عین، عین مؤنث ہے نا، تو عین کو ہم مرفوع رکھیں گے عینن، 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 عینانی، عینینی، عینینی۔ اب عین جو کہ صفت نہیں ہے لہذا اس کی جمع سالم نہیں بنے گی بلکہ جمع مکسر بنے گی، اور وہ آئے گی آیون، آیونن، آیونن، آیونن۔ اور عین کے معنی چشمے کے بھی ہوتے ہیں، اور اس صورت میں اس کی جمع مکسر بنتی ہے عیون، عیونن، 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 ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقی لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ کلیئر کر دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چارٹ جو ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کی مدد کرے گا اعراب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی؟ اب ایک آخری بات کرتا ہوں میں، اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی اسم آپ کے سامنے اس وقت بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں یہ نکرہ ہیں یا معرفہ ہیں؟ یعنی پہلے ایک کام کرتے ہیں نا، دیکھیں مسلمون اسم اب آپ کے سامنے آیا، اب مجھے بتائیے مسلمون اسم کے بارے میں آپ کو چاروں باتیں پتہ چل گئیں کہ واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے اور نکرہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ چاروں باتیں پتہ چل گئیں۔ اب نکرہ اسم کو ہم معرفہ بنا سکتے ہیں، یہ سارے نکرہ ہیں، غور کریں سارے نکرہ ہیں، سارے نکرہ ہیں، چیک کر لیں، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے۔ کیوں نکرہ ہے؟ معرفہ کی لسٹ میں پورا نہیں اترتے یہ۔ اسی طرح یہ سارے نکرہ، غور کر لیں، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ۔ اب مجھے بتائیے کہ الحمدللہ آپ کو نکرہ سے معرفہ بنانے کا فارمولہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آتا ہے، آتا ہے نا؟ ہاں جی، نکرہ سے معرفہ کیسے بناتے ہیں؟ جی جناب، کیا؟ بالکل صحیح ہے،
نکرہ اسم کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں تو نکرہ اسم جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے. تو اب میں ان نکرہ اسماء کو معرفہ بنانے لگا ہوں. نکرہ اسم کو جب ہم معرفہ بناتے ہیں نا تو الف لام لگاتے ہیں, تو میں الف لام لگا کر اسے معرفہ بنا رہا ہوں. جی الف لام لگایا اور یہ معرفہ بن گیا. اوکے, اب نوٹ کرنے والی بات ہے, بڑی اہم بات ہے, اسے اچھی طرح سمجھ لیں. جب یہ نکرہ تھا تو اس کے آخر میں آ رہی تھی تنوین, اب یہ معرفہ ہو گیا تو اس کے شروع میں آ گیا الف لام. یہ الف لام اور جو تنوین ہے نا, یہ دونوں ایک لفظ پر اکٹھے نہیں آتے, ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے. یا آخر میں تنوین ہوتی ہے یا شروع میں الف لام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اب آپ کہیں جی یہ بن گیا المسلمون, ایسا نہیں ہوگا. یا یہ مسلمون ہوگا, یا جب اسے آپ ال کے ساتھ استعمال کریں گے نا تو اس کی تنوین کو ختم کر دیں گے, یعنی ڈبل حرکت ختم کر دیں گے اور یہ بن جائے گا المسلمو. سمجھ آ گئی بات؟ سمپل سی بات ہے. دیکھیں, آپ نے تنوین والے اسم پر جب الف لام داخل کیا تو الف لام کے داخل ہوتے ہی تنوین چلی گئی. الف لام کے داخل ہوتے ہی تنوین صاحبہ چلی گئی. یعنی رزلٹ یہ نکلا کہ کسی لفظ پر یا تو تنوین ہوگی آخر میں یا پھر الف لام ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ الف لام بھی ہو اور تنوین بھی ہو. اور یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان اسماء کی بات کر رہا ہوں جن پہ تنوین آتی ہے, ذہن میں رکھیے گا. مثنیٰ میں جمع سالم مذکر میں تنوین نہیں آتی. اوکے نا, آخر میں تنوین نہیں آتی. یہ بات ان کی ہو رہی ہے جن کے آخر میں تنوین آتی ہے. تو اب یہ لفظ کیا بن گیا؟ المسلمو. پہلے مسلم نکرہ تھا, اب معرفہ بن گیا. مرفوع دیکھیں اسی طرح پیش کے ساتھ ہی آیا. اوکے جی, اب میں اس کو معرفہ بنانا چاہتا ہوں. جب میں نے اس پہ الف لام داخل کیا تو تنوین گئی تو یہ بن گیا المسلمہ. اب یہ الف صاحب جو ہے کس کے ساتھ آئے ہوئے تھے؟ دو زبر کے ساتھ ہی آئے تھے نا. جب دو زبر نہیں رہے تو یہ الف صاحب بھی نہیں رہے اور یہ بن گیا المسلمہ. المسلمو, المسلمہ, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تو آپ خود ہی کر لیں گے اور یہ بن جائے گا المسلمی. تو سمپل سا پوائنٹ ہے جی, امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ کسی تنوین والے اسم پر جب الف لام آپ داخل کریں گے تو الف لام کے داخل ہوتے ہی تنوین صاحبہ چلی جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے نہیں رہنا. اچھا, یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو اور بتا دوں. مجھے اکثر اسٹوڈنٹ جو آن لائن فالو کرتے ہیں وہ, اور جو خاص طور پہ عرب میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی عرب جو ہے اسے تنوین کا نہیں پتہ کہ تنوین کیا ہوتی ہے. تو تنوین ہمارے بر صغیر کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. ایکچولی تنوین کہتے ہیں کسے ہیں, ذرا اس کو سمجھیں. تنوین کہتے ہیں ڈبل حرکت کو. تو ڈبل حرکت جو ہے وہ دیکھیں دو پیش ہیں, ڈبل حرکت دو زبر ہیں, ڈبل حرکت دو زیر ہیں. ہم انہیں تنوین کہتے ہیں, لیکن اہل علم اور عرب والے انہیں کچھ اور کہتے ہیں. یہ جو کچھ اور کہتے ہیں اس کے لیے ایک چیز آپ کو اور سمجھنی پڑے گی, اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو تین حرکتیں ہیں نا, پیش, زبر اور زیر, پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے. ضمہ, ٹھیک ہے. آپ آواز نکال لیں اگر نکال سکتے ہیں تو ضاد کی, ورنہ آپ ضمہ کہہ دیں. تو پیش کو ضمہ کہتے ہیں, زبر کو فتحہ کہتے ہیں, اور زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہم پیش, زبر اور زیر کہتے ہیں نا, یہ ہمارے پاکستان میں بر صغیر میں ان کو کہا جاتا ہے, ورنہ ان کے جو اصل نام ہے یا اصطلاحی نام ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. پیش کا اصطلاحی نام ہے ضمہ, زبر کا اصطلاحی نام ہے فتحہ, اور زیر کا نام ہے کسرہ. اوکے, ہم آسانی کے لیے زیر زبر پیش کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے طریقہ کار اختیار یہ کیا ہے کہ جو ہمیں زبان آتی ہے ہم اسی زبان کے ذریعے سے عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو میری زبان پہ یہی زبر, زیر اور پیش چڑھے ہوئے ہیں, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ آپ
کوشش کیا کریں کہ ضمہ فتحہ اور کسرہ بولا کریں. تو میں نے بتا دیا ہے لیکن بولوں گا میں زیر زبر پیش ہی, کیونکہ میری زبان پہ وہ چڑھے ہوئے اور میری زبان سے وہی ادا ہوں گے. لیکن یہ پوائنٹ میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور ان کو بھی یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ مجھے بھی پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سنگل پیش اگر ضمہ ہے یعنی واحد اگر ضمہ ہے تو جو دو پیش یعنی مثنیٰ ہو جائے گا وہ کیا بن جائے گا؟ ضمہ تانی یا ضمہ تینی. ایسے ہی ہے نا. تو ضمہ تانی کی بجائے وہ ضمہ تینی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں, یعنی دو پیش کو وہ کہتے ہیں ضمہ تینی. ضمہ تینی. دو زبر کو وہ کہتے ہیں فتحہ تینی. فتحہ تینی. دو زیر کو وہ کہتے ہیں کسرہ تینی. کلیئر ہو گیا. اب یہ ٹرمینالوجی انہوں نے مختص کر لی کہ دو لفظ بن رہے تھے مثنیٰ کے آنی اور عینی کے ساتھ, انہوں نے عینی والے لفظ کو چوز کیا اور اسے ایز اے اصطلاح یوز کر لیا. تو پھر ایک دفعہ نوٹ کر لیں, ہمارے ہاں پاکستان میں یا اردو بولنے والے ان تین حرکتوں کو پیش, زبر اور زیر کہتے ہیں, لیکن اصطلاحاً ان تین حرکتوں کو ضمہ, فتحہ اور کسرہ کہا جائے گا. ہمارے ہاں پاکستان میں ڈبل حرکت کو تنوین کہا جاتا ہے, لیکن اصطلاح میں دو پیش اگر ڈبل حرکت کے طور پر آئیں گے تو ضمہ تینی, دو زبر اگر ڈبل حرکت کے طور پہ آئیں گے تو فتحہ تینی, دو زیر اگر ڈبل حرکت کے طور پر آئیں گے تو کسرہ تینی کہلائیں گے. اوکے جی, یہ میں نے ایک ایکسٹرا چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے جی. تو ہم بات کر رہے تھے الف لام آیا, تنوین چلی گئی, المسلمو, المسلمہ, المسلمی. اچھا, اب مسلمانی نکرہ ہے, اس کو میں معرفہ بناؤں, الف لام لگاؤں گا تو یہ بن جائے گا جی المسلمانی. اب اس کا کچھ نہیں جائے گا کیونکہ اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے. رولا تنوین اور الف لام کا تھا نا. اب الف لام آیا تو تنوین ہوتی تو جاتی نا, تنوین ہے ہی نہیں تو جائے گا کون؟ تو یہ المسلمانی ہی رہے گا. فرق صرف یہ ہوگا کہ پہلے مسلمانی نکرہ تھا, اب المسلمانی معرفہ ہو گیا. اسی طرح اب یہاں پر میں جب ال داخل کروں گا معرفہ بنانے کے لیے تو یہ بن جائے گا المسلمینی, اس کا بھی کچھ نہیں جائے گا. اوکے جی. اب مسلمونہ, اس کو میں معرفہ بنا رہا ہوں ال لگا کر تو یہ بن جائے گا جی المسلمونہ. اس کے آخر میں بھی تنوین نہیں ہے تو کچھ نہیں جائے گا. اس کی منصوب فارم میں ال لگاؤں تو یہ بن جائے گا المسلمینہ, اس کے آخر میں سے بھی کچھ نہیں جائے گا. اوکے جی. اب پہلے ذرا اس کو کر لیں پھر آتے ہیں جمع مکسر کی طرف. جی مسلمتن, اس کو میں الف لام جب لگاؤں گا تو اس کے آخر میں تنوین آ رہی تھی تو تنوین چلی گئی اور یہ بن گیا جی المسلمۃ. پھر منصوب فارم میں ال لگا شروع میں تو تنوین اس کے آخر میں آ رہی تھی, تنوین چلی گئی المسلمۃ. مسلمتن, اس کے آخر میں تنوین آ رہی تھی, شروع میں ال لگا تو تنوین چلی گئی اور بن گیا المسلمتی. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ ماشاءاللہ جی. مسلمتانی, اس پہ ال لگا, اس کے آخر میں کوئی تنوین نہیں تھی لہٰذا لفظ ویسے کا ویسا رہا. پہلے نکرہ تھا اب معرفہ ہو گیا. اس کے شروع میں ال لگا تو لفظ ویسا کا ویسے رہا, پہلے نکرہ تھا اب معرفہ ہو گیا. مسلماتن, جب اس کے شروع میں ال لگا تو اس کے آخر میں تنوین تھی, اب تنوین جائے گی. چونکہ تنوین کو ال کے ساتھ پرابلم ہے, ال آیا تنوین چلے گی اور یہ بن گیا المسلماتو. المسلماتو, اور اس پہ جب ال آیا تنوین تھی آخر میں, تنوین چلی گئی المسلماتی رہ گیا. اوکے جی. تو سمپل سا پوائنٹ ہے جی کہ کسی تنوین والے اسم پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین چلی جاتی ہے. اوکے جی. اب آئیں جی رجالن, نکرہ ہے, اس کو معرفہ بنائیں گے الف لام لگا کر. الف لام لگائیں گے. اب مجھے بتائیے لام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ را حق کا خوف عجب غم نہیں ہے اس لیے لام نہیں پڑھا جائے گا. را پہ ہم شد ڈال دیں گے اور تنوین ختم کر دیں گے اور یہ بن جائے گا الرجالو. الرجالو. تو قرآن مجید میں ہے الرجالو قوامون. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ ذرا غور کیا کریں. رجالن, اس پہ الف لام داخل کروں, الرجالا, الف بھی چلا گیا کیونکہ وہ دو زبر کے ساتھ ہی موجود تھا. ٹھیک. اب یہاں پر آپ لام کو تھوڑا سا پراپر لکھ دیں کھول کے, اور مجرور فارم میں الف لام داخل کروں تو یہ بن جائے گا جی الرجالی.
کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اب آئیں مؤنث کی طرف، الف لام داخل کروں، نون حق کا ہوا جب ہم نہیں ہے لہٰذا لام نہیں پڑھا جائے گا، النساء، 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 سمجھ آ گئی بات؟ تو چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ جب بھی تنوین والے اسم پر الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین چلی جاتی ہے۔ اب ہم تھوڑی سی وہ جو ہم نے اعراب کے حوالے سے بات کی تھی نا کہ واحد و جمع مکسر مرفوع فارم میں آخری حرف پہ 2 پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، منصوب فارم میں آخری حرف پہ 2 زبر کے ساتھ، مجرور فارم میں آخری حرف پہ 2 زیر کے ساتھ۔ اب اس کو ہم تھوڑا چینج کر لیں گے، ہم کہیں گے کہ آخری حرف پر حالت رفع میں پیش کے ساتھ، حالت نصب میں زبر کے ساتھ اور حالت جر میں زیر کے ساتھ، اور یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ تنوین آتی ہے لیکن الف لام کی وجہ سے وہ تنوین چلی جاتی ہے۔ یہ صرف ہم واحد جمع مکسر اور جمع سالم مؤنث میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ جمع سالم مؤنث میں ہم کہیں گے کہ مرفوع فارم میں آتو کی آواز آتی ہے اور منصوب اور مجرور فارم میں آتی کی آواز آتی ہے۔ پہلے ہم کہہ رہے تھے آتن کی آواز اور آتن کی آواز، اب ہم کہیں گے آتو اور آتی کی آواز آتی ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی۔ تو اب ذرا سورۃ الاحزاب کی ان آیات پہ غور کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارے الفاظ جو ہیں وہ کلیئر سمجھ آئیں گے۔ ان المسلمین، دیکھیں جی المسلمین آ گیا نا، والمسلماتی آ گیا نا، المسلماتی، والمؤمنین، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے سے جب ملا کر پڑھ رہے ہیں حمزۃ الوصل کو تو حمزۃ الوصل جو ہے الف کی صورت میں لکھا رہ جا رہا ہے، اس کی حرکت ختم ہو رہی ہے۔ والمؤمنین والمؤمناتی، تو جمع سالم مذکر مؤنث کا خوبصورت کمبینیشن آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ والقانتین والقانتاتی والصادقین والصادقاتی والصابرین والصابراتی والخاشعین والخاشعاتی والمتصدقین والمتصدقاتی والصائمین والصائماتی، ساری چیزیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں، شمسی قمری حروف سارے الحمدللہ کور ہو رہے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظاتی والذاکرین اللہ کثیرا۔ اب کثیرا لفظ پہ ذرا غور کریں، کثیرا لفظ جو ہے وہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے کیونکہ آخری حرف پر 2 زبر آئی ہیں اور ساتھ ایک الف لکھا ہوا ہے، گویا یہ ایک واحد اسم ہے۔ اس کے بعد والذاکراتی، اور پھر اعد اللہ لہم مغفرتن، مغفرتن اسم پر غور کریں، مغفرتن اسم منصوب استعمال ہوا ہے 2 زبر کے ساتھ، اور الف اس لیے نہیں لکھا گیا کہ جب کسی لفظ کے آخر میں گولتا آتی ہے تو صرف 2 زبر ہی لکھی جاتی ہیں، الف نہیں لکھا جاتا۔ اس کے بعد وَأَجْرًا عظیماً، اجرن لفظ پہ بھی غور کریں، اجرن منصوب ہے 2 زبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، الف لکھا ہوا ہے، عظیماً منصوب ہے 2 زبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور الف لکھا ہوا ہے۔ مغفرتاً بھی نکرہ ہے، اجرن بھی نکرہ ہے، عظیماً بھی نکرہ ہے، کثیراً بھی نکرہ ہے، سارے نکرہ ہیں۔ اگر ان کو ہم معرفہ بنائیں گے الف لام لا کر، ٹھیک ہے، تو الکثیرہ ہو جائے گا، المغفرتہ ہو جائے گا، الاجرہ ہو جائے گا، العظیمہ ہو جائے گا، یعنی سارے الف بھی اینڈ والے ہٹ جائیں گے اور حرکت بھی ایک ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ جی آپ دیکھیں، پہلے یعنی اس کورس سے پہلے آپ کے سامنے اگر یہ آیت رکھی جاتی تو آپ بتا سکتے تھے کہ اس آیت میں کون سا لفظ مرفوع ہے، کون سا منصوب ہے، کون سا مجرور ہے، کون سا واحد ہے، کون سا مثنی ہے، کون سا جمع ہے، کون سا جمع سالم مذکر ہے، کون سا جمع سالم مؤنث ہے، کون سا معرفہ ہے، کون سا نکرہ ہے، کچھ نہیں بتا سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ پتہ چلنے لگ گیا ہے۔ جب یہ پتہ چلنے لگ گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور ہمیں اپنے کلام کا فہم جو ہے عطا فرمائے۔ اس فہم کے لیے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی زبان سیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پاک اور مبارک زبان سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔